اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو کے دفتر کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ سیکورٹی کابینہ کا جہاں اجلاس تھا وہاں 7 جنرلز کی لاشیں برآمد کی گئیں۔ ایمیزون دنیا کی سب سے بڑی کمپنی ای کامرس کی، اس کا مین آفس وہ بند کیا گیا ہے یو اے ای میں، اور یو اے ای کے بارے میں تھا سب سے محفوظ ملک خاص طور پر دبئی۔ یہ بھی خبریں ہیں کہ چین اور روس نے بھی اسلحہ دیا ہے حال ہی میں ایران کو۔ اسرائیل کے کئی شہر نشانے پر ہیں۔ وہاں موجود رپورٹرز بتا رہے ہیں کہ ابھی ایک جگہ پہنچے نہیں ہوتے کہ دوسری جگہ پر میزائل گر چکا ہوتا ہے۔ تو کہاں کہاں بھاگ رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ 560 امریکی فوجی ہم نے مار دیے ہیں، یہ ایران کا دعویٰ ہے۔ تو وہ تو شہید ہو گئے، لیکن انہوں نے شہید ہو کر ایران کو اکٹھے کر دیا ہے، پوری ایرانی قوم کو اکٹھے کر دیا ہے، اور امریکہ اور اسرائیل کو جنگ ہرا دی ہے۔ السلام علیکم۔ جنگ پھیل چکی ہے اور روز اس جنگ کی شدت میں ایسا لگتا ہے کہ اضافہ ہو رہا ہے۔ خیال یہ کیا جا رہا تھا، پلاننگ ایسی تھی کہ شاید 1-2 دن میں جنگ ختم ہو جائے گی، خاص طور پر جب آیت اللہ خامنہ کی شہادت ہوئی ہے اس کے بعد لگ رہا تھا کہ امریکہ یہ کہے گا کہ ہمارا ٹارگٹ اچیو ہو گیا ہے، ہم نے سب سے بڑی ایران کی شخصیت کو راستے سے ہٹا دیا ہے، یہی ہم چاہتے تھے، اب ہم مذاکرات کی طرف آتے ہیں۔ اور یہی پلاننگ سامنے آ رہی ہے، جو چیزیں رپورٹ ہو رہی ہیں، چاہے وہ اسرائیل کے ادارے ہیں چاہے وہ امریکی ادارے ہیں، وہ اس چیز کو رپورٹ کر رہے ہیں کہ ٹرمپ نے یہی سوچا تھا کہ آیت اللہ خامنہ کی شہادت کے بعد ہم یہ کہیں گے کہ اب ہم نے ایران پر بہت زیادہ دباؤ ڈال دیا ہے اور اب وہ ہماری شرائط پر مذاکرات کے لیے آ جائے گا، لیکن ہوا اس کے بالکل الٹ ہے۔ اور اب نئے سپریم لیڈر کے انتخاب کی طرف بڑھا گیا، 88 رکنی شورا اس نے یہ فیصلہ کرنا ہے، اور اب ہوا یہ ہے کہ ایک سسٹم ایران میں ایسا ڈیولپ کر دیا گیا ہے جو ڈی سینٹرلائزڈ ہے، یعنی اگر کسی بھی لیڈر کو، چاہے وہ صدر ہے چاہے وہ آرمی چیف ہے، کوئی بھی ہے، سپریم لیڈر ہے، اگر ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے تو مختلف جگہوں پر مختلف لوگوں کو کمانڈر بنا دیا گیا ہے۔ حتیٰ کہ جب ایران سے یہ سوال پوچھا گیا کہ جی آپ تو دوست ممالک کو بھی، جو آپ کے برادر ملک ہیں، ان کو بھی نشانہ بنا رہے ہیں، تو کہا گیا کہ وہاں پر تو اڈے ہیں، امریکی اڈے ہیں۔ دوسرا یہ کہا کہ ہم نے کمانڈ سسٹم اب پھیلا دیا ہے اور انڈیپینڈنٹلی بھی مختلف کمانڈر مختلف کام کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارا سینٹرلائزڈ اب اس طرح سسٹم ہی نہیں رہا، اس طرح سے اس کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ حتیٰ کہ ایک ویڈیو بڑی اس وقت وائرل ہو رہی ہے جس میں ایک سابق امریکی عہدیدار جو ان کی انٹیلیجنس ادارے میں کام کر چکا، وہ یہ کہہ رہا ہے، بلکہ انکشاف کر رہا ہے کہ ہم تو ٹریپ ہو گئے ہیں، اور 3 دفعہ اس نے یہ لفظ بولے ہیں کہ دیکھیے سپریم لیڈر ایران کے وہ اپنے گھر میں تھے، ہی واز ان ہز ہاؤس، ان ہز ہاؤس، ان ہز ہاؤس۔ 3 دفعہ وہ جملے دہراتا ہے کہ ہم نے سمجھا ہم نے پہلے ہی اٹیک میں 6 ہم نے حملے کیے ہیں اور اس میں ہم نے سپریم لیڈر کو ہی راستے سے ہٹا دیا، ہم نے بہت اچیو کر لیا۔ لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ اب سمجھ آ رہی ہے کہ ہمیں تو ٹریپ کیا گیا۔ ٹریپ اس طرح سے، بقول اس کے، وہ کہتے ہیں کہ جی وہ تو شہید ہونا چاہتے تھے، وہ تو ہی وانٹڈ ٹو بی کلڈ، اور وہ اپنے گھر میں تھے، اتنے خطرات کے باوجود وہ کہیں ادھر ادھر نہیں گئے، کسی سرنگ میں چلے جاتے، کسی سیف مقام میں چلے جاتے، بنکر میں چلے جاتے، گھر میں ہی۔ اور کہتے ہیں ہماری رپورٹس کے مطابق کہ شاید ان کو کینسر بھی تھا، اور وہ خود یہ کہتے تھے کہ اب ان کا جسم ان کا ساتھ نہیں دیتا، ان کی عمر بھی کچھ 86-87 سال تھی۔ تو وہ تو شہید ہو گئے، لیکن انہوں نے شہید ہو کر ایران کو اکٹھے کر دیا ہے، پوری ایرانی قوم کو اکٹھے کر دیا ہے، اور امریکہ اور اسرائیل کو جنگ ہرا دی ہے۔ اس سے پہلے ہی ایران کو نظر آ رہا تھا کہ ان پر اٹیک کیا جا سکتا ہے، تو انہوں نے پہلے ہی پلاننگ کی ہوئی تھی، لیکن ابھی تک لوگ حیران ہیں کہ ان کے میزائل کس طرح سے اسرائیل کو مسلسل نشانہ بنا رہے ہیں، اور 6 گلف کنٹریز کو، سعودی عرب، قطر، بحرین، متحدہ عرب امارات، کویت، ان ممالک کو مسلسل کیسے نشانہ بنایا جا سکتا ہے، اور روزانہ ان کا نقصان ہو رہا ہے، تیسرے دن تک نقصان جاری ہے۔ ایران کے پاس میزائل ختم کیوں نہیں ہو رہے، اور اسرائیل کا ڈیفنس سسٹم ناکارہ کیوں نظر آ رہا ہے؟ اب یہ بھی ہو رہا ہے کہ سعودی آفیشل کا بیان سامنے آیا ہے کہ جی امریکہ کی ساری توجہ اسرائیل پر ہے، اس کو بچانے پر ہے، ہمیں اس طرح نہیں بچایا جا رہا، ہمارے لیے ڈیفنس سسٹم پر اتنی توجہ نہیں دی جا رہی۔ پہلے ریاض میں دھماکے ہوئے ہیں، اور اب ارامکو، سعودی عربی نہیں، دنیا کی سب سے بڑی آئل کمپنی ارامکو، اس کی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس کے بعد وہاں پر آپریشنز بند کر دیے گئے ہیں، اور آئل ہی نہیں، اب گیس کا بحران پوری دنیا میں پھیل گیا ہے۔ ایک تو آبنائے ہرمز کو جس طرح سے بند کر دیا ایران نے، وہاں کچھ شپس کے ڈوبنے کی بھی خبریں ہیں، ان کو نشانہ بنایا گیا، جس میں کچھ یہ بھی دعوے سامنے آ رہے ہیں کہ ایک امریکی ویسل بھی ہے، امریکی تیل بردار جہاز بھی ہے، اس کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایران کا دعویٰ یہ بھی ہے کہ 560، جی ہاں 560 امریکی فوجی ہم نے مار دیے ہیں، یہ ایران کا دعویٰ ہے۔
امریکہ جو تسلیم کر رہا ہے ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ 4، پہلے 3 کا انہوں نے کہا، اب انہوں نے کہا ہے کہ چوتھا بھی کوئی ان کا فوجی اہلکار تھا جو زخمی ہو گیا اور وہ اب ہلاک ہو چکا ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ جس طرح سے جنگ آگے بڑھ رہی ہے نقصانات بھی بڑھ رہے ہیں۔ اس میں ایک اور بہت بڑا نقصان یہ ہوا ہے، ابھی تو اس کو فرینڈلی فائر کہا گیا ہے کیونکہ پہلے خبریں آئیں کہ امریکی جہاز گر رہے ہیں، اور پہلے کہا گیا کہ ایران نے گرا دیے ہیں، کس طرح ان کے پاس ٹیکنالوجی آ گئی، ایران امریکی جہاز گرا دے گا، کیسے ہو سکتا ہے؟ امریکی جہاز تو بڑے آرام سے جب جا رہے ہیں اٹیک کر رہے ہیں، لیکن کویت کی حدود میں کیسے ایران نے گرا دیے؟ کویت کی حدود میں امریکی جہاز گر رہے ہیں، مناظر سامنے آ رہے ہیں، ان کے پائلٹس وہاں پر نظر آ رہے ہیں جو زخمی حالت میں ہیں، جو ایجیکٹ کر گئے۔ اب انویسٹیگیشن کے بعد پتہ لگا یہ تو فرینڈلی فائر ہو گیا۔ فرینڈلی فائر سے مراد یہ ہے کہ اپنی ہی توپ خانے کا یا اپنے ہی ڈیفنس سسٹم کا نشانہ بن گئے۔ ہوا یہ کہ کویت نے اپنا ڈیفنس سسٹم ایکٹیو کیا ہوا تھا ایران کے میزائلز اور ایران کے ڈرونز کے خلاف۔ اب بنانا تو اس نے ڈرونز کو نشانہ تھا، لیکن امریکی جہاز بھی اڑ رہے تھے، 3، 1 نہیں 2 نہیں 3 امریکی جہاز تباہ ہو گئے ہیں۔ اس کے مناظر بھی ہیں، ویڈیوز میں نظر آتا ہے وہ آگ کا گولہ جیسے نیچے آ رہا ہے۔ اور اس کے بعد انویسٹیگیشن میں امریکہ نے بھی کہا، کویت نے پہلے بیان جاری کیا جی ہاں انہوں نے لفظ بولا کئی امریکی جہاز تباہ ہو گئے ہیں، گر گئے ہیں، فضا میں ان کو نشانہ بنایا گیا۔ اس کے بعد امریکہ کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ آ گئی کہ جی یہ تو فرینڈلی فائر ہوا ہے، کویت کے ڈیفنس سسٹم نہیں ان کو مار گرایا ہے۔ تو جنگ میں دیکھیے کیا کیا کچھ ہو جاتا ہے جو آپ کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا، پلاننگ میں نہیں ہوتا۔ پہلے تو یہ نہیں سوچا تھا کہ اس طرح سے دوست ممالک پر اٹیک کیا جائے گا، اور وہ کیا، جہاں جہاں بیسز تھے ان کو نشانہ بنایا، پھر اب وہ جنگ پھیل گئی۔ سٹاک پائل جو اسلحہ ہے اس وقت ایران کے پاس وہ ختم نہیں ہو رہا۔ دوسری طرف ایکسپرٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ 4 سے 5 دن لگیں گے، اور ڈیفنس کا جو اسلحہ ہے یعنی جن سے میزائل کو فضا میں تباہ کیا جاتا ہے، جس کو اسرائیل آئرن ڈوم کا نام دیتا ہے، اس کے پاس بیٹریز کے ذریعے جو جوابی راکٹس یا میزائل فائر کیے جاتے ہیں جو میزائل کو ہوا میں ہی فضا میں ہی تباہ کر دیتے ہیں۔ ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک کے مقابلے میں 10 چلانے پڑے ہیں، اور اس ایک کی قیمت بعض لحاظ سے 10 گنا ہے۔ جو ڈرون آ رہا ہے، راکٹ آ رہا ہے، میزائل آ رہا ہے، اس سے 10 گنا قیمت ایک کی ہے، اور 10 چلانے پڑ رہے ہیں۔ اور اس کے باوجود بھی وہ میزائل اب لیٹسٹ اب چلائے ہیں ایران نے، آج سے پہلے نہیں چلائے، جن میں یہ صلاحیت ہے کہ اس ڈیفنس سسٹم کو نکارا بناتے ہیں کہ ان میزائلز کو ذرا اگر ٹکرا بھی جائیں تو پھر بھی وہ کہیں نہ کہیں نیچے آ کر گر جاتا ہے، یا ان سے بچ کر نیچے آ کر تباہی پھیلاتا ہے۔ اسرائیل کے کئی شہر نشانے پر ہیں، وہاں موجود رپورٹرز بتا رہے ہیں کہ ابھی ایک جگہ پہنچے نہیں ہوتے کہ دوسری جگہ پر میزائل گر چکا ہوتا ہے۔ تو کہاں کہاں بھاگ رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ پھر UAE ہل کر رہ گیا ہے، برج خلیفہ کے بالکل قریب گر رہے ہیں جناب میزائلز، ڈرونز گر رہے ہیں، راکٹس گر رہے ہیں، اکانومی بیٹھ گئی ہے، سٹاک ایکسچینج بند کر دی گئی ہیں۔ اس کے اثرات یقیناً پاکستان پہ بھی آ رہے ہیں، ظاہر ہے۔ 15,000 پوائنٹس نیچے گر گئی پاکستان کی سٹاک مارکیٹ، جو سب سے اچھی دنیا میں پرفارم کر رہی تھی۔ پاکستان میں تو پرفارمنس اعلیٰ کہی جا رہی تھی، ایشیا میں کہی جا رہی تھی۔ اتنے اس جنگ کے خوفناک اثرات ہیں، پہلے سے نیچے آنے لگ گئی تھی، کیونکہ افغانستان کے خلاف جس طرح پاکستان افغان طالبان کے خلاف بلکہ کہنا چاہیے، افغان عوام کے تو ہم ساتھ ہیں، افغان طالبان اس کے رجیم کے خلاف جس طرح آپریشن ہو رہا ہے، اس میں ویڈیوز بھی سامنے آ رہی ہیں۔ ایک ویڈیو میں نے دیکھی بڑی دلچسپ، اور اس میں نظر آ رہا ہے کہ جب یہ افغان طالبان کی گاڑی کو نشانہ بنایا گیا ہے تو یہ گاڑی چھوڑ کر بھاگے ہیں، اس کمانڈر کی شلوار اتر گئی اور وہ پکڑ رہا ہے اس کو اور بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے، اور وہ نہیں بھاگا جا رہا کیونکہ وہ گر رہا ہے بار بار، تو اتارتا ہے اور ہاتھ میں پکڑتا ہے اور بھاگ رہا ہے۔ یہ حال ہے ان کا۔ سینکڑوں ان کے جنگجو مارے جا چکے ہیں۔ پاکستان مسلسل اپنے آپ کو محفوظ بنانے کے لیے اٹیک کر رہا ہے، ان کے اسلحے کے ذخائر کو تباہ کیا گیا ہے، اور افغان طالبان کی اب چیخیں نکلی ہوئی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، مذاکرات کریں۔ پاکستان اب یہ سوچ رہا ہے کہ جی گارنٹی جب ہوگی پھر کہ مذاکرات تو اب تب ہوں گے جب یہ لکھ کر دیں گے کہ آئندہ سرزمین استعمال نہیں ہوگی دہشت گردی کے لیے پاکستان کے خلاف۔ اور یہ وہ کہہ رہے ہیں، زبانی کہہ رہے ہیں ہاں جی، لیکن اب مسئلہ شاید یہ بھی ہے کہ ابھی خطے میں اتنی بڑی خوفناک جنگ لگی ہوئی ہے جس میں وہ سب ممالک جن کی گارنٹی دے سکتے ہیں، چاہے وہ ترکیہ ہے، چاہے وہ سعودی عرب ہے، چاہے قطر ہے، UAE ہے، جتنے بھی ملک ہیں وہ ابھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ مذاکرات کو آگے لے کر چلا جائے۔ ابھی تو وہ اپنے ڈیفنس میں اس وقت چل رہے ہیں۔ اچھا، اس میں پاکستان کے سیکورٹی ذرائع یہ کہتے ہیں کہ ہم ایران کے ساتھ ہیں، ایران کو اپنے دفاع کا بھرپور حق حاصل ہے، مگر دوست ممالک کو نشانہ نہ بنایا جائے۔ یہ پاکستان کے سیکورٹی ذرائع کا موقف سامنے آیا ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور ڈیولپمنٹ، چونکہ چین اب ساتھ کھڑا ہو گیا ہے ایران کے، یہ بھی خبریں ہیں کہ چین اور روس نے بھی اسلحہ دیا ہے حال ہی میں ایران کو، اور یہ جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران اتنی بھرپور طریقے سے جنگ لڑ رہا ہے، اس میں چین اور روس کا ضرور ہاتھ ہے۔ براہ راست وہ سامنے نہیں آ رہے، لیکن اسٹیٹمنٹ چین نے بہت طاقتور اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہم
ایران کے ساتھ ہیں، ان کی خود مختاری، ان کی سیکیورٹی کو ہم سمجھتے ہیں کہ نقصان نہیں پہنچانا چاہیے، اور یہ سب غلط ہو رہا ہے۔ ایران کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو کے دفتر کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اب نیتن یاہو کہاں ہیں، کس حال میں ہیں، اس کی تصدیق نہیں ہو رہی کہ زندہ ہیں نہیں ہیں، یہ نہیں پتہ چل رہا، مگر یہ دعویٰ ضرور ہے کہ ان کے دفتر کو، ان کے کمانڈر کے دفتر کو، اس کے علاوہ کمانڈ سینٹر کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ سیکورٹی کابینہ کا جہاں اجلاس تھا وہاں 7 جنرلز کی لاشیں برآمد کی گئیں، یہ بھی خبریں چلی ہیں، کیونکہ اسرائیل خبروں کو روک لیتا ہے تو وہاں پتہ بھی نہیں چلتا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ جنگ بندی کی بات بھی ہوئی ہے، اور اس میں یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ امریکہ نے بیچ میں کسی دوست ملک کو ڈال کر یہ پیغام بھجوانے کی کوشش کی ایران کی طرف کہ جی جنگ بندی کر لیتے ہیں، کیونکہ مین ٹارگٹ ہم نے اچیو کر لیا ہے اور اب ہمیں جنگ کو طول دینے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی نیگوسیشن شروع ہوں گی تو چلیں چند دن لگ جائیں گے، اگر مزید چند دن ہم نے لگائے تو جتنی طویل ہوگی یہ جنگ اتنا نقصان ہے امریکہ کا، اس کے اتحادیوں کولیشن کا، اور ظاہر ہے کہ جو اس وقت 6 ممالک جو ایران کی زد میں آئے ہوئے ہیں، ایران کے اٹیک کی زد میں آئے ہوئے ہیں، ان کا نقصان ہوگا۔ ایران صرف کھڑا رہ جائے تو اس کے لیے ہی جیت ہوگی۔ تو ایران کی سوچ نظر آ رہی ہے اور کہہ رہے ہیں کہ ہم نے لمبی جنگ کی پلاننگ کی ہوئی ہے کہ ہم نے اس طرح میزائل یا ڈرونز، اس طرح کے ڈرونز جو ہم بہت تعداد میں بنا سکتے ہیں وہ ہم نے چلاتے رہنا ہے، جو بڑے میزائل ہیں ان کا استعمال ہم کم کرتے رہیں گے بیچ میں، تاکہ اس کو ہم کنٹینیو کر سکیں۔ تو جتنی یہ جنگ طویل ہوئی اتنا ایران ہمیں بہتر پوزیشن میں نظر آئے گا نیگوسیشنز کے، اور امریکہ اسرائیل کمزور نظر آئیں گے۔ لیکن یہی بہت بڑی بات ہے کہ امریکن بیسز کو نشانہ بنانا، پھر تمام دیگر ممالک کے جن میں نام لیے ہیں عرب ممالک میں، وہاں پر بڑی بڑی بلڈنگز کو نشانہ بنانا، کہ امیزون دنیا کی سب سے بڑی کمپنی ای کامرس کی، اس کا مین آفس وہ بند کیا گیا ہے یو اے ای میں، اور یو اے ای کے بارے میں تھا سب سے محفوظ ملک، خاص طور پر دبئی، وہ سارا امیج ان کا شٹر ہو گیا، اس سے بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ تو ایران نے انکار کیا ہے جنگ بندی سے، میں آپ کو بتا دوں۔ ابھی تک خبریں یہ ہیں کہ انہوں نے کہا ہاں جی بالکل ہم نے آگے چل کر مذاکرات کی طرف بھی بڑھنا ہے، بالکل ہونے چاہیے، لیکن ابھی فی الحال وہ اس طرف نہیں آ رہے، اور بیچ میں بھی ڈالا گیا ایران، ظاہر ہے کوئی ملک بھی یہ سامنے آ کے نہیں کہتا جی ہم نے کر دیا جو کر دیا، ہم اب جنگ بندی کے لیے تیار ہیں، پیغام بھجوائے گئے ہیں، تو ابھی ایران کی طرف سے جواب ہے کہ جی فی الحال ہم نہیں کر سکتے، اور عوام میں بہت غم اور غصہ ہے کیونکہ ان کے سپریم لیڈر کو آپ نے شہید کیا ہے، تو ہمیں ان کا بدلہ لینا ہی لینا ہے۔ محمد بن سلمان کی بھی سٹیٹمنٹ چل رہی ہے کہ چونکہ پہلے ریاض میں اٹیک ہوا، اس کے بعد اب ارامکو کمپنی کی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا، تو محمد بن سلمان نے کہا ہے کہ اگر اب میزائل اٹیکس ہوتے ہیں تو اس کا جواب دیا جائے۔ انہوں نے اپنے دفاعی حکام کو یہ کہہ دیا، یعنی اب ہو سکتا ہے کہ سعودی عرب بھی اس میں آئے اور ایران کے خلاف وہ بھی کچھ ہو جائے، لیکن اگرچہ اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ دیکھا جائے امریکہ کے پاس بہت اسلحہ موجود ہے، ان کے پاس جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے وہ تو ان ممالک میں سے کسی کے پاس بھی نہیں ہے، اور یہ ممالک تو اپنے دفاع کے لیے بھی امریکہ پر انحصار کرتے ہیں، لیکن وہ ایک سمبولک ہوگا، مگر وہ جنگ کی ڈائمنشن کو اور زیادہ خراب کرے گا اگر یہ عرب ممالک بھی اس جنگ میں شامل ہو جاتے ہیں، اور زیادہ پھیلے گی کہ ایران کو تو پہلے ہی بم گرائے جا رہے ہیں، اور اب تک کے سب سے بڑے حملے ابھی سامنے آئے ہیں، حال ہی میں اب بڑے حملے سامنے آئے ہیں، بہت زیادہ بم گرایا ہے امریکہ اور اسرائیل نے۔ اور یہ جو آیت اللہ خامنہ ای کی شہادت، اس پہ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کس طرح ہوا، ایک بھی صاحب نے مجھ سے بھی سوال کیا کس نے کیا کیا، تو اس میں خبر یہ ہے کہ سی آئی اے نے انٹیلیجنس فراہم کی اور اسرائیلی طیارے استعمال ہوئے یہ بمباری میں، جس میں آیت اللہ خامنہ ای کی شہادت ہوئی۔ اچھا جی، اس کے علاوہ آبنہ ہرمز چونکہ اب بند کر دیا گیا ہے، اور اس کی وجہ سے اب تیل کی تنصیبات اور تیل کی آمد و رفت وہ بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہے۔ اس میں اب گیس کا بحران بھی آ گیا، قطر کی طرف سے بھی گیس بندی کر دی گئی ہے، اور یورپ کے لیے 50% گیس مہنگی ہو گئی ہے، تو یہ ایک بہت بڑا بحران آگے آ رہا ہے جس سے پوری دنیا کی معیشت ہل کر رہ گئی ہے۔ اللہ حافظ۔